بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقتاً فوقتاً آوازیں اٹھتی ہیں، لوگ کہتے ہیں مخالفین شیعت کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا اور اسی لیے یہ امام حسین پر روتے ہیں۔ ایک شخص وہابی نے مرد شیعہ پر اعتراض کیا اور کہا آپ جو امام حسین پر اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ گریہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ آہو بکا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جو اتنے زیادہ احساسات رکھتے ہیں، آپ کے بزرگوں نے امام حسین کو آپ کے اجداد نے کربلا میں قتل کیا تھا اور آپ ان کی غلطیوں پر پشیمان ہوتے ہیں اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ آپ قیامت تک امام حسین پر روتے رہیے گا، اس لیے کہ شیعوں نے آپ کے بزرگوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ مرد شیعہ نے کہا کہ آپ یہ تہمت، یہ نسبت کس دلیل کی وجہ سے دے رہے ہیں؟ شخص وہابی نے کہا کہ جو لوگ کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے، نہ ان میں کوئی حجاز کا رہنے والا تھا، نہ ان میں کوئی دمشق کا رہنے والا تھا، نہ ان میں کوئی بصرہ کا رہنے والا تھا، نہ ان میں کوئی مصر کا رہنے والا تھا، بلکہ وہ سب کے سب کوفے کے رہنے والے تھے۔ وہ کوفے میں سب کے سب شیعہ تھے اور اسی لیے شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا۔ مرد شیعہ نے کہا کہ یہ تہمت بے بنیاد ہے۔ ایک مرتبہ شخص وہابی نے کہا کہ کیوں بے بنیاد ہے، دلیل کیا ہے؟ مرد شیعہ نے کہا کہ کربلا میں امام حسین کو شیعوں نے ہرگز قتل نہیں کیا تھا، بلکہ کربلا میں امام حسین کو جو کوفے سے لوگ قتل کرنے آئے تھے، یا تو وہ خوارج تھے، یا تو وہ اموی تھے، یا تو وہ منافقین تھے، اور وہ لوگ تھے کہ جو لوگ امام علی سے اور امام حسن سے شکست کھا چکے تھے، اور وہ ان کے سردار بھی وہی لوگ تھے کہ جن لوگوں کو جن کی بد کرداریوں کی وجہ سے امام علی نے اپنے دور خلافت میں معدول کر دیا تھا، اور ایسے ہی لوگوں سے ابن زیاد بھی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ لوگ امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے کہ جنہیں اجرت پر کربلا میں لایا گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے اموی بنی امیہ کے خلاف خروج کیا ہے، چلو ان سے جنگ کرنے کے لیے چلو۔ سنو، وہ لوگ امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے، شیعہ امام حسین کو قتل کرنے نہیں آئے تھے۔ اور دیکھو امام حسین نے جو کربلا میں بد دعا دی، امام حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا ویلکم یا شیعۃ آل ابی سفیان۔ مقتل الحوف میں سید ابن طاؤس نے صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہے کہ امام حسین نے جو بد دعا دی اس میں کیا کہا؟ ویلکم یا شیعۃ آل ابی سفیان۔ آل ابی سفیان کے چاہنے والوں کہہ کر مخاطب کیا ہے، شیعہ نے علی کہہ کر مخاطب نہیں کیا، اس لیے کہ شیعہ نے علی تو ساتھ تھے، جناب زہیر، جناب سعید اور حبیب ابن مظاہر جیسے رجل فقی جو کوفے کے رہنے والے تھے، وہ تو امام حسین کے ساتھ تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شیعوں نے قتل نہیں کیا۔ مرد شیعہ نے کہا اس شخص وہابی سے، کہا دیکھو تمہاری کتاب ہے مروج الذہب، اس کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 69 پر ایک خط نقل ہوا ہے معاویہ کا، اور یہی خط ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 199 پر بھی نقل کیا ہے۔ اور یہی خط ہماری یعنی تشیع کی کتاب صاحب الغدیر علامہ امینی نے الغدیر میں جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 32 پر نقل کیا ہے۔ علامہ ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ امام علی کے خلافت ختم ہو جانے کے بعد معاویہ نے جب امام حسن سے صلح کے بعد جب کوفہ معاویہ کے کنٹرول میں آ گیا تو معاویہ نے زیاد بن ابی کو کوفے کا دروغہ منتخب کیا، اور وہ لکھتے ہیں آگے شرح نہج البلاغہ میں اور مروج الذہب میں بھی ہے کہ معاویہ نے ایک خط زیاد بن ابی کو لکھا اور کہا سنو، کوفے میں جو بھی محبان علی، جو بھی شیعہ نظر آئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اسے تہہ تہہ قتل کر دو۔
اسے تم قتل کر دو۔ اور علامہ امینی صاحب الغدیر میں جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں کہ زیاد بن ابیہ نے شیعہ نے علی کو محبان علی کو پکڑتا تھا، اس لیے کہ وہ امام علی کی دور خلافت میں بھی کوفے کا رہنے والا تھا، جانتا تھا شیعوں کو اچھے طریقے سے، شیعوں سے واقف تھا۔ اس نے شیعوں کو پکڑا، کسی کی آنکھیں نکلوا دیا کرتا تھا، کسی کے ہاتھ پیر قلم کرا دیا کرتا تھا، کسی کے سر اور جسم میں جدائی کرا دیا کرتا تھا، یا کسی کو کوفے سے شہر بدر کر دیا کرتا تھا، یا کسی کو قید خانوں میں ڈلا دیا کرتا تھا۔ اور پھر جو خط معاویہ نے لکھا تھا کہ شیعوں کو قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کوئی شیعہ باقی نہ رہے، تو زیاد بن ابی نے بہت زیادہ شیعوں کو قتل کیا۔ اور پھر اہل سنت کے مشہور عالم دین علامہ طبری، تاریخ طبری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 132 پر، اور کتاب اہل سنت کی مشہور کامل ابن اسیر، اس میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 183 پر لکھا ہوا ہے، علامہ طبری لکھتے ہیں کہ زیاد بن ابیہ نے جو سب سے بڑے مظالم ڈھائے، ان میں سے جو سب سے بڑا ظلم تھا وہ یہ تھا کہ زیاد بن ابیہ نے سمرہ بن جندب کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سمرہ بن جندب کوفے کا رہنے والا تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ وہ آگے لکھتے ہیں علامہ طبری کہ جب زیاد بن ابیہ واصل جہنم ہوا، مرا، تو معاویہ نے سمرہ بن جندب کو کوفے کا دروغہ بنا دیا اور ایک خط لکھا کہ شیعوں کو قتل کر دو۔ وہ لکھتے ہیں علامہ طبری کہ سمرہ بن جندب نے 80,000 شیعوں کو قتل کر دیا کوفے میں۔ اور علامہ مانقانی کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی امامت کا دور شروع ہوا، اس وقت کوفے میں 4,500 سے 5,000 تک تعداد جو شیعوں کی لکھی ہے، اتنے لوگ باقی تھے، باقی شیعہ نہیں تھے۔ لیکن جب امام حسین کربلا کی طرف مکے سے نکلنے سے پہلے ابن زیاد نے 4,500 شیعوں کو قید خانے میں ڈلا دیا، اور جو بڑی شخصیات تھی اثر و رسوخ رکھنے والی، انہیں قتل کرا دیا یا ان کے ہاتھ پیر کٹا کر انہیں شہر بدر کرا دیا۔ جو چند ایک شیعہ تھے رہ گئے تھے چھپے ہوئے، وہ کربلا میں امام حسین سے جا ملے، اور ورنہ باقی شیعہ جو موجود تھے انہیں ابن زیاد نے قید کرا رکھا تھا، جس میں جناب میثم تمار بھی موجود تھے، جناب مختار بھی موجود تھے، یعنی کہ 4,500 شیعوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے جنہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور جو کوفے سے لوگ گئے تھے امام حسین سے جنگ کرنے، جو لوگ گئے تھے کوفے سے، وہ یا تو خوارج تھے یا منافقین تھے، یا وہ لوگ پیسوں پر آئے تھے، اور جو لوگ امام علی سے شکست کھا چکے تھے، جنہیں امام علی نے معزول کر دیا تھا اپنے دور حکومت میں، وہی لوگ دشمنی اپنے دل میں رکھے ہوئے یزید کے حمایت میں آئے تھے۔ اور جو لوگ شیعوں پر یہ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ عوام کو بہکانا نہیں چاہیے۔ جان لو امام حسین کے اس جملے سے، ویلکم یا شیعۃ آل ابی سفیان، یعنی ابو سفیان کے چاہنے والوں کو جب بددعا دی، اب سمجھ جاؤ جو ابو سفیان سے محبت کرے، جو معاویہ سے محبت کرے، جو معاویہ کی تعریفیں کرے، جو ابو سفیان کی تعریفیں کرے، ان کے اجداد نے، ان لوگوں نے امام حسین کو یزید کے کہنے پر کربلا میں قتل کیا تھا، شیعوں نے قتل نہیں کیا تھا۔